میرا نام سید حفیظ اللہ گیلانی ہے۔ ہم اس پروگرام میں بر صغیر کی تاریخ، قدیم تاریخ اور اس کے بعد حکمران دہلی کی تاریخ بیان کریں گے۔ پہلے پروگرام میں ہم قبل از تاریخ کے واقعات کا مشاہدہ اور تجزیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تاریخ کے طالب علم اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ پروگرام یقیناً نہایت مفید ہوں گے۔ جب ہم بر صغیر کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلا انسان جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ پتھر کے زمانے کا انسان ہے، جو آج سے کئی ہزار سال پہلے اس زمین پر آباد تھا۔ ہزاروں لاکھوں سال پرانا یہ انسان کس طرح زندگی گزارتا تھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں یہ انسان رہتا تھا۔ اس کو پتھر کے زمانے کا انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوزار، اس کے رہن سہن میں استعمال ہونے والی اشیاء صرف اور صرف پتھر سے بنی ہوئی تھی۔ یہ کسی حد تک پتھر کو نوکیلا بنا کر اسے جانور شکار کرتا اور اس شکار سے ہی اس کا گزارا ہوتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ صرف انسان کی حد تک اتنا تھا کہ اس کی شکل و صورت انسان سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے تمام نہ اس میں بولنے کی صلاحیت تھی اور نہ ہی اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ اس کے تمام حرکات و عادات تقریباً حیوانوں جیسی تھی، جہاں تک کہ یہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے بھی یہ کوئی مخصوص آوازیں نکالتا تھا، چیخ و پکار کرتا تھا۔ اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، آواز زبان رکھنے کے باوجود بھی۔ ہمارے محققین نے ایک تصور کر رکھا ہے کہ 60,000 سال قبل مسیح کا انسان بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے بعد انسان نے بولنا شروع کیا۔ اس ضمن میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ یہ نظریہ آثار قدیمہ کے ماہرین علم الانسان کا، محققین اور اس سے جو لوگ متعلق ہیں ان کا نظریہ ہے۔ اسلام کا نظریہ یا الہامی مذاہب جو ہیں ان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ انسان کسی ارتقائی عمل سے اس صورت کو پہنچا ہے۔ اس سے پہلے وہ کسی اور صورت میں تھا اور پھر ارتقائی منازل طے کر کے وہ اس صورت میں پہنچا ہے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ والتین میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا بہترین سانچے میں، خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ ہم نے انسان کو تخلیق کیا۔ اسی طرح جب ہم بولنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو وہ نہ صرف بولنے اور سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا بلکہ وہ اتنا علم بھی رکھتا تھا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یا اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو وہاں پر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم ہیں جو آپ کی تقدیس اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جو علم میں رکھتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا کیا۔ اب وہ کس چیز
کے نام تھے، کون سے نام تھے، اس بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ حضرت آدم جب اس زمین پر تشریف لائے وہ بول بھی سکتے تھے، وہ خوبصورت شکل و صورت کے انسانی شکل میں تھے اور ان کے پاس علم بھی تھا۔ یہ ہمارا اسلام کا نقطہ نظر ہے، جبکہ ماہرین کا جو نقطہ نظر ہے اور محققین کا جو نقطہ نظر ہے وہ وہی ہے کہ انسان ارتقائی منازل طے کر کے جہاں تک پہنچا ہے۔ ضمن ایک اور بات بھی میں جہاں کرتا چلوں، اسلامی نقطہ نظر سے حضرت آدم سے لے کر آج تک جو دنیا کی عمر بنتی ہے انسان کی، وہ تقریباً 7,500 سال یا 7,000 سال کے قریب بنتی ہے حضرت آدم کا اس دنیا میں آنا اسلامی نقطہ نظر کے مطابق۔ لیکن جو محققین اور ماہرین جو اس چیز سے آثار قدیمہ کے ہیں، ان کے مطابق انسان لاکھوں سال سے اس زمین پر موجود ہے اور وہ مختلف منازل ترقیاتی اور اپنے ارتقائی منازل طے کر کے اس شکل و صورت کو پہنچا ہے۔ اس میں بھی تطبیق ممکن ہے، تطبیق کی جا سکتی ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اپنی تاریخ کی طرف ہی واپس آتے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے انسان کو فردر 2 یا بعض ماہرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے پتھر کے دور کا جو انسان تھا وہ صرف پتھر کو چند مخصوص اس کو نوکیلا بنا کر اس کے ساتھ شکار کر سکتا تھا، اس میں کوئی خاص جدت نہیں تھی اس کے ہتھیاروں میں یا اس کے استعمال کی اشیاء میں۔ وہ نہ تو آگ جلانا جانتا تھا، نہ وہ کھیتی باڑی کرنا جانتا تھا، نہ اس کو یہ پتا تھا کہ مویشی پالے جائیں۔ البتہ جب پتھر کے ہی زمانے کا دوسرا انسان جب ہے، دوسرے دور کا انسان ہے، اس نے آگ جلانا بھی سیکھ لیا تھا، وہ چربی اور لکڑی کی مدد سے آگ بھی جلا لیتا تھا، اس نے مویشی پالنا بھی شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنا جسم کو پتوں کے علاوہ اونی کپڑوں سے ڈھانپنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ماہرین نے پتھر کے زمانے کے پہلے انسان کا جو دورانیہ بتایا ہے وہ 5 لاکھ سال قبل مسیح سے 12,000 سال قبل مسیح تک کا ہے۔ ایک بات جہاں میں اور بھی ضمناً عرض کر دوں، یہ جو ہم قبل از تاریخ کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں یا پتھر کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی سن یا اس کے سال یہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیے ہیں اور ان میں بہت زیادہ تضاد ہوتا ہے۔ میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کے نظریات لوں جن پر زیادہ اتفاق ہوا ہے یا جو زیادہ حقیقت کے قریب سمجھے گئے ہیں۔ قبل از تاریخ کا زمانہ، پتھر کے انسان کا زمانہ، ان چیزوں کے بارے میں جتنے بھی لوگوں نے اپنی رائے قائم کی ہے وہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ اس لیے یہ جب کہا جاتا ہے کہ دوسرا جو انسان تھا پتھر کے دور کا دوسرا انسان جو 12,000 سال قبل مسیح تک ہے، 12,000 سال قبل مسیح تک ہے، تو یہ ایک اندازہ ہے۔ اب اس انسان نے آگ جلانا بھی سیکھ لیا تھا، مویشی پالنا بھی سیکھ لیا تھا، یہ اپنا جسم بھی ڈھانپتا تھا، یہ اون کو بن کر اسے کپڑا بھی بنا لیتا تھا۔ ایک بڑی ایجاد جو اس نے کی وہ پہیے کی ایجاد تھی۔ اس نے جو پہیہ ایجاد کیا اس کے ذریعے اس کے بہت سے کام آسان ہو گئے۔ اب یہ مٹی سے برتن بناتا تھا، پہلے یہ ہاتھوں سے بناتا تھا، پھر اس نے پہیے کی مدد سے مٹی کے برتن بنانا بھی شروع کر دیے اور اس نے ان کو پکا کر اس کے اوپر بیل بوٹے بنانا بھی شروع کر دیے تھے۔ جو ڈھانچے ملے ہیں غاروں سے اور پہاڑوں سے قدیم پتھر کے انسان کے، اس میں کچھ ڈھانچے ایسے بھی ملے ہیں جن کو مٹی کے بڑے برتن میں دفنایا گیا تھا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس فن میں کتنے آگے نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور کا انسان اس نے کشتی بنانا بھی سیکھ لیا تھا۔ وہ مختلف لکڑیوں کو رسی کے ذریعے باندھ کر ایک کشتی بناتا
اس کے ذریعے دریا میں اور سمندر میں جا کر شکار بھی کرنے کے وہ قابل ہو گیا تھا۔ اس طرح مویشی پال کر ان کا گوشت بھی وہ حاصل کر لیتا تھا۔ تو یہ دوسری بات جو اس نے سیکھی، وہ اب پتھر کے اوزار نہایت صنائی سے بنا لیتا تھا۔ اس کی صنعت جو تھی پتھر کی، وہ نہایت قابل قدر اس میں اضافہ ہوا تھا۔ اب وہ پتھر کے نوکیلے صرف پتھروں سے شکار نہیں کرتا تھا، بلکہ اب اس نے بھالا، نیزہ اور اس قسم کے کلہاڑی وغیرہ بنانا شروع کر دی تھی، اور اس میں سوراخ کر کے ہڈی یا لکڑی کے دستے بھی لگانا شروع کر دیے تھے، جس سے اس کی شکار کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پتھر کے زمانے کا یہ انسان ترقی کرتے کرتے جب ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے تو یہ دھات دریافت کر لیتا ہے۔ پہلے یہ نہ لوہے سے واقف تھا، نہ سونے سے، اور نہ ہی تانبے یا کانسی سے واقف تھا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ترقی کرتا ہوا دھات کے استعمال سے واقف ہوا۔ شمال مغربی ہند میں جو دھات استعمال کی جانے لگی وہ تانبا تھا۔ تانبے کے بعد اس نے وہ کانسی کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ تانبے سے ذرا زیادہ سخت تھی، اس لیے اس کے جو اوزار بنائے جاتے تھے وہ زیادہ دیر پا ہوتے تھے۔ تانبے سے ہی اور کانسی سے ہی دھات کے زمانے کے انسان نے کلہاڑی، استرے، چھری اور دوسرے اس قسم کے اوزار بنانا شروع کیے، جس سے یہ ترقی کرنے لگا۔ البتہ لوہے کا استعمال ابھی تک وادی سندھ میں بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی شمال مغربی ہند میں آیا تھا۔ البتہ جنوبی ہند میں لوہے کا استعمال ہمیں ملتا ہے، جو آہستہ آہستہ پھر پورے ہندوستان میں اس کا استعمال ہونے لگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کے زمانے سے دھات کے زمانے تک آتا ہوا انسان یہاں برے صغیر ہند و پاک میں جو رہائش پذیر تھا، یہ کس قسم کا انسان تھا۔ ماہرین نے اس انسان کو 4 نسلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی جو نسل ہے وہ اس کو اعلیٰ نسل کا انسان کہتے ہیں۔ ان کا قد لمبا، ناک لمبی، رنگت گوری، یہ سنسکرت بولتے تھے اور یہ آرین نسل کے لوگ تھے۔ دوسرے لوگ جنوبی ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ نسل تیلگو اور ملایا زبان بولتی تھی۔ ان میں زیادہ تر دراوڑ شامل ہیں۔ تیسری نسل کا انسان قدیم ہندوستان کا انسان تھا، جس کی ناک چپٹی، رنگت کالی، قد چھوٹا اور بال گھنگریالے تھے۔ یہ لوگ کول، بھیل یا منڈاس کہلاتے تھے۔ اور چوتھی نسل کا جو انسان تھا، جو اس دوران ہندوستان میں آباد تھا، وہ ہمالیہ کی ترائی میں اور آسام کی پہاڑیوں میں رہنے والے وہ منگول نسل کے انسان تھے، جن کے چہرے چوڑے، ناک چپٹی، رنگت گوری اور نمایاں طور پر رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کول، بھیل، آرین اور دراوڑ یہاں کب آئے تھے اور کب انہوں نے ہندوستان میں قدم رکھے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق کول، بھیل اور منڈاس یہ لوگ آسٹریلیا اور افریقہ سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے، اور یہ تقریباً 8000 سال قبل مسیح ان کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ اتنے بڑے سمندروں کو چیر کر یہ لوگ جہاں کیسے پہنچے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی ماہرین کا ایک اور نقطہ نظر ہے۔ اگرچہ یہ بات علم جغرافیہ کی ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ بحث تو نہیں کریں گے، البتہ یہ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حیت یہ نہیں تھی جو اب ہے۔ اس وقت یہ سمندر ہمالیہ تک سمندر پھیلا ہوا تھا اور پھر یہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس وقت یہ جو موجودہ سمندر ہیں
آسٹریلیا اور ہندوستان کو جو کے درمیان حائل ہیں، اس وقت سمندر اس حیت میں نہیں تھے اور یہ علاقہ خشکی پر مشتمل تھا۔ اس لیے 8,000 سال پہلے کول، بھیل اور مڈاسکر یہاں پر آسٹریلیا سے یا افریقہ سے وارد ہونا یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس وقت سمندر کی یہ حیت اور یہ شکل و صورت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ زمین کی شکل و صورت تھی۔ بہرحال یہ تو علم جغرافیہ کے بات ہے، اور ہم تاریخ کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو تھے کول اور بھیل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دراوڑ یہاں کب ہے۔ دراوڑ کی آمد کا جو ماہرین نے زمانہ بتایا ہے، جس پر اتفاق کیا ہے، وہ 5,000 سال قبل مسیح ہے۔ یہ لوگ بحیرہ روم سے سفر کرتے ہوئے بابل، نینوا اور عراق کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والے جو آرین ہیں، ان کا زمانہ ماہرین نے 3,000 سال قبل مسیح کا بتایا ہے کہ یہ 3,000 سال قبل مسیح وسط ایشیا سے یہ لوگ ہندوستان میں آئے تھے۔ یہ پہلے دریائے کابل کے کنارے آباد ہوئے، پھر درہ گومل اور درہ کرم سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے۔ یہ اس طرح آگے بڑھتے چلے گئے اور یہ ہندوستان کے علاقوں میں پھیل گئے، جبکہ ان کا ایک دوسرا گروہ وہ درہ خیبر کے راستے گلگت اور چترال سے ہوتا ہوا ہندوستان میں وارد ہوا، اور انہوں نے شمالی ہند میں اپنی حکومت قائم کی، جسے آریہ ورت کہا جاتا ہے۔ ہم جب آرین اور دراوڑ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وادی سندھ کی جو تہذیب ہے، ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب، جس کا اندازہ 5,000 سال قبل مسیح تک لگایا جاتا ہے، یہ دو شہر جو پاکستان میں کھدائی کے دوران ملے ہیں، جن میں سے ایک موہنجو دارو ہے جو سندھ میں ہے، اور ایک پنجاب میں ہڑپا ہے۔ موہنجو دارو کے معنی ہیں مردوں کا پشتہ۔ یہ شہر جب اس کی کھدائی کی گئی اور اس میں جو کچھ حالات معلوم ہوئے، وادی سندھ کی جو قدیم تہذیب تھی وہ کسی صورت بھی نہ تو مصر کی تہذیب سے پیچھے ہے اور نہ ہی یونان کی تہذیب سے۔ اس کا مقابلہ ہم یونان اور مصر کی تہذیب سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کو اجاگر کرنے میں ہمیں اتنے مواقع نہیں ملے جتنے ان تہذیبوں کو اجاگر کرنے کے مواقع ملے۔ دریائے سندھ کا علاقہ جو وادی سندھ کے نام سے موسوم ہوا، یہ نہایت زرخیز علاقہ تھا۔ اس پر موہنجو دارو کا شہر 7 مرتبہ یہ شہر آباد کیا گیا، اور ہر بار یہ دریائے سندھ کی طغیانی کی نظر ہو جاتا تھا۔ جب یہ شہر گر جاتا اور تباہ اور ویران ہو جاتا تو پھر کئی سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد اس کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا، لیکن پھر دریائے سندھ کی طغیانی اس کو نیست و نابود کر دیتی۔ آخری مرتبہ 5,000 سال قبل جب اس شہر کو تعمیر کیا گیا اور یہ دریائے سندھ کی طغیانی کی نظر ہوا تو پھر اسے کبھی تعمیر نہیں کیا گیا، اور اسی شہر کے آثار موہنجو دارو میں کھدائی کے دوران ملے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 5,000 سال پہلے کا انسان اس قدر ترقی یافتہ تھا، اور اس نے اپنی سہولت کے لیے کیا کچھ اپنے گھروں میں نہیں کر رکھا تھا۔ اس شہر کی گلیاں نہایت سیدھی اور کشادہ تھیں۔ گھروں کی دیواریں پختہ اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ ہر گھر کے سامنے سین تھا، سین کا فرش پختہ تھا۔ گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے لگائے گئے تھے۔ شہر کی بیرونی جو دیوار تھی وہ 4 سے 5 فٹ کے قریب چوڑی تھی۔
صفائی ستھرائی کا یہ لوگ اتنا اعلیٰ انتظام رکھتے تھے کہ جہاں غسل خانے بہت زیادہ تعداد میں ملے ہیں، سب سے بڑا غسل خانہ جو جہاں ایک مؤثر تعمیر کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے وہ 40 فٹ لمبا، 20 فٹ چوڑا اور تقریباً 8 فٹ وہ گہرا ہے، اور سیڑھیوں کے ذریعے اس میں اترا جاتا تھا۔ جس طرح ہر گھر میں ایک کنواں ضروری تھا، اس طرح اس تالاب کو پانی سے بھرنے کے لیے بھی ایک کنواں بنایا گیا تھا۔ ساتھ بہت سے کمرے تھے، گیلریاں بنی ہوئی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صفائی ستھرائی کا نہایت اعلیٰ انتظام رکھتے تھے۔ شہر کی نکاسی کا انتظام، نالیاں نہایت پختہ اور سیدھی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں ہر وہ سہولت موجود تھی جو ایک بڑے شہر میں ہونی چاہیے تھی۔ کچھ ایسے حال نما کمرے بھی دریافت ہوئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید ان کے اسمبلی ہال کے طور پر یا ان کی مذہبی عبادات کے طور پر یا کسی شورا کے اجلاس کے طور پر ان کا استعمال کیا جاتا ہو۔ وادی سندھ کی اس تہذیب سے ہمیں جو کچھ علم حاصل ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ موہنجو داڑو کے لوگوں نے اون اور سوت کا کاتنا اور اعلیٰ قسم کے کپڑے بنانا شروع کر رکھا تھا۔ یہ لوگ سونے اور چاندی کے علاوہ قیمتی پتھر اور ہاتھی دانت کے زیورات بھی استعمال کرتے تھے۔ زیورات کا استعمال مرد اور عورت دونوں کرتے تھے۔ ان میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک لوہے کے استعمال سے یہ لوگ واقف نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی تہذیب اور ثقافت میں گھوڑے کا کوئی ذکر آتا ہے۔ حالانکہ پرانک دور میں اور رگ ویدک دور میں گھوڑے کا ذکر بہت کیا گیا ہے۔ رتھ کا ذکر، تلوار کا ذکر، گھوڑے کا ذکر رگ وید دور میں تو ملتا ہے، لیکن وادی سندھ کی تہذیب میں ہمیں گھوڑے کا یا تلوار کا یا لوہے کے استعمال کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیل کو ان کے ہاں نہایت اہمیت دی جاتی تھی، بیل کو نہایت طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور یہ لوگ بیل کی پوجا بھی کرتے تھے۔ بیل کے علاوہ یہ لوگ ایک خدا کا تصور بھی رکھتے تھے، بھکتی کا تصور بھی ان میں پایا جاتا تھا، اور تناسخ کا جو نظریہ ہے وہ بھی ان میں پایا جاتا تھا۔ ان کا نظریہ تھا کہ ارواح تناسخ کے ذریعے مختلف اجسام میں حلول کر جاتی ہیں، اس لیے وہ مختلف دوسری اشیاء کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی خوراک اب صرف گیہوں نہیں رہی تھی، بلکہ اور بھی انہوں نے اناج اگانا شروع کر دیے تھے۔ ان کی تجارت پورے ایشیا میں پھیل چکی تھی، اور یہ لوگ ایک ترقی یافتہ قوم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی جو ہماری قسط ہوگی وہ بھی قدیم انسان سے متعلق ہوگی اور قبل مسیح سے ہی متعلق ہوگی۔ اللہ حافظ۔